ورسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مبارک سفر مکمل فرمایا۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو دعا کی ربنا تقبل منا، ہمارے پالنے والے اس کو قبول فرما لیں۔ تقبل کا معنی ہے بتکلف قبول کر لیں، قبولیت کے لائق تو نہیں ہے لیکن آپ اپنے فضل سے اور کرم سے ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں۔ انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے ہیں، دعاؤں کے سننے والے ہیں، آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رضا کے لیے سارا کام کیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سفر مکمل کرایا اور اس دفعہ الحمدللہ حرمین شریفین کی زیارت کے ساتھ ساتھ جہاں پر پہلے جانا ہوتا تھا اور کچھ دینی بات بھی ہوتی تھی وہاں بھی جانا ہوا۔ کافی عرصے سے جب سے کرونا کا مسئلہ ہوا تو سوائے حرمین کے اور کہیں جانا نہیں ہوتا تھا۔ حرمین میں بھی الحمدللہ دوستوں سے ملاقاتیں بھی رہیں اور یہ دوستوں کی ملاقاتیں بھی حصہ ہے اس کا، اس لیے لیشہدوا منافع لہم، اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اپنے نفع کی چیزوں پر حاجی پہنچ جائے تو نفع کی چیزوں میں علمی مجلسیں بھی، بعض و بیان بھی ہے، علمی مجلسیں بھی ہیں، تجارت بھی شامل کی، میل ملاقات بھی ہے، وہاں کے لوگوں کے حال احوال لینا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کی دعوت قبول کرنا، لیشہدوا منافع لہم میں شامل ہے۔ وہاں بھی الحمدللہ حرمین میں بھی دوستوں سے ملاقات ہوئی، مختلف عمرے پر بھی آئے ہوئے دوست تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، وہاں مقامی لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی۔ پھر اس کے ساتھ طائف کا بھی سفر ہوا، وہاں بھی مجلس ہوئی ماشاءاللہ، اور پھر جدہ کا بھی سفر ہوا کافی عرصے کے بعد، وہاں پر بھی دوستوں کی ملاقات اور دین کی بات۔ پھر اس کے بعد ریاض کا سفر ہوا، ہمارے بھتیجے جو ہے ڈاکٹر جمیل صاحب کے صاحبزادے محمد اجمل نیاز، وہاں انہوں نے بڑا اہتمام کیا ماشاءاللہ، اور 15-20 فیملیوں کو بلایا، مرد اور خواتین، وہاں بہت اچھی بات چیت ہوئی، وہاں پر تو بہت فائدہ بھی، اپنے کو بھی فائدہ ہوا، ان کو بھی فائدہ ہوا، کیونکہ دینی بات کا فائدہ پہلے خود ہوتا ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے پہلے تم خود سامع ہو پھر دوسرے سامع ہو، تو دینی بات کا فائدہ پہلے کو خود کو ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ وہاں بہت فائدہ ہو ماشاءاللہ، اور جو آئے ہوئے مہمان تھے انہوں نے، اور پہلی دفعہ انہوں نے اس طرح کا اہتمام کیا تھا، اور لیکن انہیں ذرا گھبراہٹ بھی تھی اجمل نیاز کو، لیکن میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دبئی بھی آنا ہوا، دبئی میں بھی مجلس ہوئی الحمدللہ، وہاں پر اور جو ہے قاری احسان بٹ صاحب کے بھائی نے تمام کیا تھا، 150-200 آدمی بلائے تھے، وہاں بھی بہت اچھی دین کی بات ہوئی۔ بہت سے ایسے لوگ جو پہلی دفعہ ایسی مجالس میں شریک ہوئے تھے وہ بھی آئے اور بہت نفع محسوس کیا۔ وہ کہتے کسی قریب سے کسی عالم دین کی بات سننے کا ہمیں پہلی مرتبہ موقع ملا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب فرماتے تھے نا کہ آگ کی اگر تصویر ہو تو آگ نظر تو آئے گی، گرمی نہیں دے گی، گرمی نہیں دے گی۔ تو قریب بیٹھ کر جب دین کی بات سنی جاتی ہے تو اس میں زیارت بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی ملتی ہے، یہی صحبت، اسی کے نام صحبت ہے۔ بہرحال الحمدللہ وہاں بھی 3 دن کا دورہ تھا، وہاں پر اس کے بعد کراچی واپسی ہوئی، آنکھ کا آپریشن کرایا، بائیں آنکھ کا الحمدللہ کامیاب رہا، اللہ کا بہت شکر ہے، کوئی ایسی دقت تکلیف پیش نہیں آئی، لیکن احتیاط بتائی ہے۔ احتیاط یہ ہے کہ زیادہ بیان نہیں کرنا ہے، لہٰذا ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں۔ وہاں پر
اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تنفصل بنا كما تعلق انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا على حبك. اللهم اجعل حبك حب الينا من انفسنا واهلنا من الماء البارد. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. ہمارے زندہ و مردوں کی مغفرت فرما. ہماری مرد و عورتوں کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے بڑوں کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت مسلمہ مرحومہ کی مغفرت فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس مبارک سفر کو قبول فرما. اس میں کی گئی دعاؤں کو قبول فرما. ان دعاؤں پر ظہور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں خوب اور خوب عافیت نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی معافات اور عافیت ہمیں نصیب فرما. یا اللہ یا اللہ حرمین شریفین کے ہم سب کو بار بار زیارت نصیب فرما. یا اللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کو قبول فرما. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یا اللہ اپنے بھی اور یا اللہ اپنے یا اللہ عزیز و قریب اپنے احباب اپنے دوست یا اللہ اپنے تلامذہ کی یا اللہ جو سلام پیش کیا اور جو یا اللہ جو استغفار کی درخواست کی شفاعت کی درخواست کی اس کو تو شرط قبولیت نصیب فرما. اس کو تو شرط قبولیت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. دعاؤں کو ظہور فرما. یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری یا اللہ دنیا کی حسنات بھی ہمیں نصیب فرما. آخرت کے حسنات بھی ہمیں نصیب فرما. دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اس ادارے کو اس کی شاخوں کو یا اللہ خانقاہ اور اس کی شاخوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ اس میں پڑھنے والے خدمت کرنے والے اس سے تعلق رکھنے والے محبت کرنے والے تعاون کرنے والے ان سب کو بے حساب بے شمار برکتیں نصیب فرما. اس مبارک سفر میں خدمت کرنے والے اس سفر میں وقت دینے والے اتنے احباب ہیں یا اللہ اس سفر میں جو بھی یا اللہ احباب ساتھ تھے یا اللہ وہاں پر میزبان تھے جہاں جہاں بھی میزبان تھے کراچی میں یا اللہ سب کو بے شمار برکتیں نصیب فرما. بے شمار برکتیں نصیب فرما. یا اللہ تیرے آنکھ کی اللہ سپریشن کو خوب کامیاب فرما اور اس کی یا اللہ اس کے نور کو پہلے سے زیادہ تیز فرما. اور یا اللہ ہم سب کو ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما. ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. صحت اور عافیت نصیب فرما. اللہ رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما. اللہ نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما. نظر بد سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. گناہوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جتنی بھی دینی سلسلے ہیں ان کی خوب حفاظت فرما. ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما. پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما. ہر طرح کی عافیت اس ملک کو نصیب فرما. اس کی سرحدات اور اس کی یا اللہ اس کے نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ اس کے نظریات کی حفاظت فرما. یا اللہ یہ دینی دستگاہیں دینی مراکز خانقاہیں یا اللہ مساجد یا اللہ اس ملک کی رونق ہے. اس ملک کے ستون ہیں. اس ملک کی بقا کا ذریعہ ہیں. ان کو خوب ترقی عطا فرما. خوب ترقی عطا فرما. یا اللہ دوست اور ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے ان نے دعاؤں کے لیے کہا ہے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے یا اللہ سب کی حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما. ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز اقارب سب کی بے حساب مغفرت فرما. بے حساب مغفرت فرما. بے حساب مغفرت فرما. یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. یا اللہ سفر کو شرط قبولیت نصیب فرما. یا اللہ چھوٹے بڑے جو بھی اعمال تھے ان کو تو قبول فرما. کمی کوتاہیوں کو معاف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آل صحبہ اجمعین